السلام علیکم دوستو، آپ کا پسندیدہ چینل اسکرین 33 نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ سلام کا جواب دے کر بوڑھے نے پوچھا، کیا آج بھی کھانا کھلاؤ گے؟ سرمد نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پوٹلی میں سے 2 روٹیاں اور آدھی دال نکال کر بوڑھے کو دے دی۔ بوڑھے نے اسے ڈھیر ساری دعائیں دیں اور ایک طرف بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ سرمد بقیہ روٹیاں لے کر آگے بڑھ گیا، لیکن چند قدم چل کر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہی کتا زبان نکالے اسے دیکھ رہا تھا جسے ایک دن پہلے اس نے روٹیاں کھلائی تھیں۔ سرمد کو ایسا لگا جیسے وہ اسی کا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے 1 منٹ بھی سوچے بغیر بقیہ روٹیاں اور دال کتے کے آگے رکھ دیں اور مسکراتا ہوا درگاہ کی جانب چلا گیا۔ فاتحہ پڑھنے اور پھول بیچنے کے بعد جب وہ اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا تو شام ہو چکی تھی اور بھوک بھی لگ رہی تھی، لیکن آج کوئی لنگر یا نیاز بھی نہیں بٹ رہا تھا۔ اس نے درگاہ کے مٹکے سے پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور سوچنے لگا کہ ان 4 روٹیوں پر جن کا نام اللہ میاں نے لکھا تھا وہ انہیں مل گئیں۔ اب میرے نام کی روٹی گھر پر ملے گی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک عورت نے بھنے ہوئے چنوں اور الائچی دانوں کی مٹھی بھر کر اسے دی۔ سرمد نے اپنی پھولوں کی خالی ٹوکری میں دونوں چیزیں لے لی اور انہیں کھاتا ہوا گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جب گھر کے قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ پیپل کے درخت کے نیچے وہی بوڑھا بیٹھا تھا جسے اس نے 2 روٹیاں دی تھیں۔ سرمد نے اسے پھر سلام کیا۔ دعا دینے کے بعد اس بوڑھے نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور پوچھنے لگا، اس نے دونوں دن اپنی روٹیاں اسے کیوں دے دیں؟ اس پر سرمد نے ادب سے جواب دیا، اس لیے کہ آپ بھوکے تھے۔ بوڑھے نے سوال کیا، بیٹے باقی 2 روٹیاں بھی تم نے دونوں دن کتے کو کھلا دیں اور تمہارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ رہا، کیوں؟ سرمد نے معصومیت سے جواب دیا، وہ اس لیے کتا بے زبان ہے۔ بوڑھے نے دوبارہ سوال کیا، تو کیا تمہیں بے زبان جانور کو روٹی کھلا کر خوشی ہوئی؟ اس نے کہا، جی ہاں، بہت بہت خوشی ہوئی۔ سرمد نے حیران ہو کر بوڑھے سے پوچھا، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ تو وہاں تھے ہی نہیں۔ بوڑھے نے ہنس کر کہا، اس لیے کہ میں ہی وہ بھوکا کتا ہوں۔ یہ سن کر سرمد ڈر کر اچانک اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ ڈرو نہیں میرے بچے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ بوڑھے نے دوبارہ اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ سرمد نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، آپ کون ہیں؟ بوڑھے نے کہا، میں ایک جن ہوں۔ سرمد دوبارہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، اسے ڈر لگ رہا تھا۔ بوڑھے نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پیار سے اپنے پاس بٹھا کر بولا، مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے اس لیے ڈر رہے ہو کہ عام طور پر یہی مشہور ہے کہ جنات انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کے گھروں پر قبضہ کر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن میں ان جنات میں سے نہیں ہوں۔ سرمد نے پوچھا، تو پھر آپ کیسے جن ہیں؟ کیا اچھے والے؟ بوڑھے نے کہا، ہاں میں اچھا والا جن ہوں اور اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے تھے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآنی آیتیں سنی تھیں اور جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ اچھے اور نیک لوگوں کے کام آئیں گے۔ سرمد نے آرام سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ بوڑھے نے ہنس کر کہا، بس تم مجھے جن دادا کہا کرو۔ آپ میرے گھر چلیے، میری اماں اور ابا آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ بوڑھے جن نے کہا، نہیں میرے نیک بچے، ابھی نہیں، پہلے مجھے تم یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں بہت سی دولت مل جائے تو تم کیا کرو گے؟ سرمد سوچ میں ڈوب گیا، اب پھر مایوسی سے بولا، مگر جن دادا مجھے کہاں سے دولت ملے گی، ہم تو بہت غریب ہیں۔ بوڑھا جن بولا، مل سکتی ہے، میں تمہیں دوں گا، لیکن پہلے سوچ کر بتاؤ کہ اس کا کیا کرو گے۔ سرمد سوچ میں ڈوب گیا اور پھر بولا، سب سے پہلے میں اپنا گھر بنواؤں گا، اماں ابا آپا اور ان کے میاں کے لیے اچھے اچھے کپڑے بنواؤں گا، پھر میں ابا سے کہوں گا کہ وہ لوگوں کے کپڑے سینا چھوڑ دیں کیونکہ اسی وجہ سے امیر بچے میرے ساتھ نہیں کھیلتے۔ بوڑھے نے پوچھا، اور اس کے علاوہ کیا کرو گے؟ سرمد نے جوش سے کہا، اب میں ابا سے کہوں گا کہ وہ غریب بچوں کے لیے ایک بڑا سا مدرسہ بنوا دیں جہاں غریبوں کے بچے پڑھ سکیں، وہاں ان کو قلم دوات تختی اور کتابیں مفت ملے اور دوپہر کا کھانا بھی انہیں مدرسے میں ملے۔ ٹھیک ہے، تم اب گھر جاؤ اور رات کو جب تمہارے ابا عشاء کی نماز پڑھ چکیں تو اسی جگہ لا کر انہیں میرے بارے میں بتانا، وہ تمہاری بات کا یقین کر لیں گے۔
وہ تمہاری بات کا اگر یقین نہ کریں تو یہ اشرفی جیب سے نکال کر دکھا دینا۔ یہ کہہ کر بوڑھے شخص نے اشرفی اسے دی اور ساتھ ہی ہوا میں ہاتھ پھیلا کر کچھ تھیلیاں پکڑی۔ یہ لو، کل تم نے مجھے کھانا کھلایا تھا، آج میں تمہارے گھر والوں کے لیے کھانا بھجوا رہا ہوں، یہ کھانا لے جاؤ، لیکن گھر میں یہی بتانا کہ درگاہ کا لنگر ہے، البتہ ابا کو راستے میں بتا دینا، اور کل مغرب کی نماز کے بعد ان کے ساتھ اسی جگہ مجھ سے آ کر ملنا۔ سرمد نے بوڑھے کے ہاتھ سے تھیلیاں لے لیں۔ ان تھیلیوں میں پلاؤ، زردہ اور مٹھائی تھی۔ بوڑھا غائب ہو چکا تھا۔ مزیدار کھانا لے کر جب وہ گھر میں داخل ہوا تو دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ اس نے جب کھانے کی تھیلیاں اپنی اماں کو دیں تو انہیں نے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، دیکھا تم نے آج ہمارے نصیب میں یہ لذیذ کھانا لکھا تھا، ورنہ گھر میں تو آج صرف مولی کی بھجیا اور روٹی پکی تھی۔ سب نے مزے لے لے کر کھانا کھایا۔ اتنا لذیذ کھانا انہوں نے پہلے کبھی نہ کھایا تھا۔ جو کھانا بچ گیا وہ انہوں نے صبح کے لیے رکھ دیا۔ جب سرمد کے ابا عشاء کی نماز پڑھ چکے تو وہ انہیں باہر پیپل کے پیڑ کے نیچے لے آیا اور انہیں پوری حقیقت سنا دی۔ اس کی بات سن کر ابا مسکرائے اور کہنے لگے، لگتا ہے تم نے کوئی ڈراؤنی کہانی پڑھی ہے یا پھر خواب دیکھا ہے۔ یہ سن کر سرمد نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور چمکتی ہوئی اشرفی نکال کر ابا کے ہاتھ پر رکھ دی۔ ابا نے حیران ہو کر پوچھا، یہ تو اشرفی ہے، تجھے کہاں سے ملی بیٹا؟ اس نے ہنس کر جواب دیا، یہ جن دادا نے دی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی کمنٹس میں اپنے خیالات سے ضرور آگاہ کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی کہانیاں آپ تک فوری پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔